حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غریب صحابہ، کچھ محتاج صحابہ جس کے پاس نہ دولت تھی نہ مال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یہ مالوں امیر جو لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والے جنت یہ حاصل کر چکے ہیں۔ یعنی جو امیر لوگ ہیں یہ اپنے مال کی وجہ سے بلند درجات جنت میں جو بلند مقام ہے اور ہمیشہ رہنے والے جنت یہ حاصل کر چکے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کچھ غریب صحابہ، نادار صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کے شکایت کر رہے ہیں، اور کس کے عملی جذبے، شوق، کہتے ہیں کہ یحجون بہا ویعتمرون، کہتے ہیں وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، اور ان کو ہمارے اوپر فضل بھی ہے، وہ لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہیں مال کی وجہ سے، ہم غریب ہیں وہ مالدار ہیں، تو علم مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ہم پر ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یحجون بہا، مالدار لوگ اپنے پیسے سے، اپنے روپے سے حج کرتے ہیں، ویعتمرون، اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، ویجاہدون، اور جہاد کو بھی چلے جاتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ خیرات بھی کر لے جاتے ہیں۔ یعنی مال اور دولت کی وجہ سے اتنی نیکیاں وہ کر لیتے ہیں۔ ہم غریب صحابہ، ہم نادار صحابہ، ہم مال اور دولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے ذرا کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ درجات کو پہنچ بھی چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کو بھی وہ حاصل کر چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابہ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے بہت پیاری تعلیم دی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ آپس میں کیسے کمپٹیشن کرتے تھے نیک اعمال میں، کہ وہ آگے نہیں بڑھنا، میں آگے بڑھنا، وہ جنت جا رہا تھا میں بھی جنت میں جاؤں، آپس میں جو ہے مقابلہ ہوتا تھا، کس طریقے سے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم بامر ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس کو پابندی کے ساتھ کرو گے، جو تم سے آگے جا چکے ہیں تم اس کے مقام کو حاصل کر لو گے۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے بعد کوئی تمہارے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا میں وظیفہ، ایسا میں عمل بتاؤں گا اگر اس پر پابندی کے ساتھ اہتمام کرو گے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، اور تم سب لوگوں کے نزدیک تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، اچھے بن جاؤ گے، تمہارا مقام ایک بالکل الگ ہوگا۔ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، مگر سوائے اس شخص کے جو تمہاری طرح وہ وظیفہ اور وہ عمل ادا کرے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاث وثلاثین، کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز، 5 ٹائم کی فرض نماز ہے، ہر فرض نماز کے بعد 30 پہ 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پہ 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پہ 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ کتنے ہوئے؟ 90 پہ 9، 90 پہ 9، 99۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اور ایک آگے ملا لو، اور دوسری حدیث میں ابھی بتاؤں گا کہ اس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، کتنے ہو گئے؟ 100 کے تعداد مکمل کر لی۔ تو اس حدیث میں صرف اتنا ہی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کے ذکر جو حدیث میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، اس میں صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المالک، عبد المجید، ماشاء اللہ، بہت پیارا جواب ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، موٹے الفاظ میں، یعنی اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہے مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ انسان کے اندر جو خرابی ہوتی ہے، وہ تمام مخلوقات کے اندر جو عیب ہے وہ ہر عیب سے اللہ پاک، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد الحمدللہ، کیا ماننا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ترجمے کے ساتھ جب معنی کے ساتھ پڑھیں گے نا، اس کا الگ ہی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، میں بڑا نہیں، میری دولت بڑا نہیں، میری جائیداد بڑا نہیں، میرے اندر کچھ نہیں ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے، میں کتنا بھی مالدار ہو جاؤں میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا رزق، میری جائیداد، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرے بنگلے، سب کچھ اللہ کی ہے، میں چھوٹا، اللہ سب سے بڑا۔ یہ اقرار ہوتا ہے یہاں پر، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو یہ کرتے ہیں، تو غریب صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ اگر ہر نماز کے بعد ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرو گے تو سب سے زیادہ مقام تمہارا ہوگا، اور تم سے پہلے جو لوگ چلے گئے تم اس کے مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ بات ہو گئی دوسرے صحابہ کو یہ جو باتیں دوسرے صحابہ کو جو بولیں، مالدار صحابہ کو یہ حدیث معلوم پڑ گئی۔ اب وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی عمرہ کرتے تھے، سب کچھ تو پہلے سے کرتے تھے وہ، اب وہ ہر نماز کے بعد یہ بھی تسبیح پڑھنے لگے۔ اب پھر غریب صحابہ کو ایک شکایت ہوئی کہ اللہ کے نبی اب تو کیا بات ہو گئی، وہ مالدار صحابی بھی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب وہ تو مقام، ان کا تو مقام پہلے سے طے ہے اور آگے نکل گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا دیتا ہے۔ اللہ سے اپنا فضل مانگے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی وہ مقام دے، اللہ مجھے بھی ایسی دولت دے تیرے راستے میں لٹاؤں، اللہ مجھے بھی ایسی مال دے کہ تیرے راستے میں صدقہ خیرات کروں، یہ انسان کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 840 میں حدیث موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ذکر ہے، جو ابھی تسبیح ہے، ان کی بے شمار فضائل آئی ہیں۔ ابھی ایک دو حدیث اور چھوٹی سی حدیث ذکر کروں گا۔ اللہ کے نے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس میں ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ، جو ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ، 30 پہ 3 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 30 پہ 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پہ 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو صرف توحید ہی توحید ہے۔ اللہ کے نے فرماتے ہیں جو یہ کرتے ہیں ہر نماز کے بعد فضیلت کیا ہے، کہتے ہیں غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر ایک انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، کتنے؟ سمندر، معمولی بات، اس کے جھاگ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ کے نے فرماتے ہیں غفرت خطایاہ، ان کی خطا، ان کی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی ذکر، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ مشکل سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، کتنا 1 منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ مقام میں، جنتی مقام میں، مقام فضیلت پہلی چیز، دوسری چیز اس میں انسان کی گناہ، اصل تو ہمارا وہی ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، آپ بھی گناہ گار ہو، اللہ کا دن رات ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے تسبیحات اگر کر لیتے ہیں، ہماری نظر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے بہت مقام رکھتے ہیں، لہذا ان کا اہتمام کرنی چاہیے۔ اسی کو تسبیح فاطمی بولتے ہیں، آپ سنے ہوں گے یہ حدیث، تسبیح فاطمی بولتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے اس کا بھی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، صحیح بخاری کتاب النفقات میں حدیث نمبر 5360 پہ ایک میں حدیث موجود ہے۔ یہ پہلے حدیث نمبر اس لیے بتایا کہ ذرا لمبا واقعہ ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے، معلوم ہوا کہ نبی کے پاس کچھ خادم اور غلام آئے ہیں، اور حال یہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ کے اندر چھالے پڑ چکے ہیں، اور پانی لانے کے، پانی دور دراز لاتی تھی، پانی لانے کی وجہ سے اور چکی پیسنے کی وجہ سے جو آٹا بنتا تھا، تو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں، گھر کے کام کاج میں کوئی خادم نہیں، کوئی غلام نہیں، ہاتھ میں چھالے پڑے، ہاتھ میں نشان پڑ چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے، وہ بھی اس وجہ سے کہ معلوم چلا کہ ہمارے ابا کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، اس کو لوں تاکہ کچھ خدمت کرے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب گھر گئے اپنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ اب ماں عائشہ کو، ماں تو جو اصل ماں تھی خدیجہ پہلے گزر چکی 10 نبوت میں، اب جو کچھ تھا، جو بھی باتیں تھیں، اکثر باتیں ماں عائشہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ شیئر کرتی تھی۔ یہ پوری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوری کئی ایسی ایسی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی لخت جگر جو بیٹی ہے فاطمہ کی ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کی لخت جگر بیٹی آئی تھی، یہ شکایت کر رہی تھی، خادم کی مطالبہ کر رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں نشانہ پڑ گئے کام کرنے کی وجہ سے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنے فوراً اپنے بچی کے گھر پہنچے. اللہ اکبر. محبت، باپ کی محبت یہ ہوتی ہے جیسی بچی کی تکلیف ہو فوراً پہنچ جاتے ہیں. ایک باپ بیٹی کے لیے بہت مشفق ہوتے ہیں. دیکھیے باپ کیسے مثال باپ فوراً پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بالکل بستر سب ریڈی ہیں، سونے ہی والے ہیں، یعنی خوابگاہ میں اب بیچ کو سونے والے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں بیچ کے درمیان بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قدموں کی آہٹ ہم کو ہمارے پیٹ میں محسوس ہو رہے تھے، اتنے قریب ہم کو بیٹھ گئے ہمارے نبی. بیٹھنے کے بعد کہیں کیا بات ہے بیٹی؟ پتہ چلا کہ آپ خادم کے لیے آئے تھے، کچھ غلام چاہیے تھا. کہا کہ ہاں ابا جان، آپ تو معلوم ہے کام کی وجہ سے گھر میں کتنے کام ہوتے ہیں اور پھر چکی پسنا رہتا ہے، تمام چیزیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت دور اندیش تھے، کہا کہ جو خادم ہیں، جو غلام ہیں، واقعی میرے پاس غلام ہیں، لیکن میری بیٹی، میری لخت جگر، یہ جو اصحاب صفہ ہے، جو غریب اور صحابی جو پڑھ رہے ہیں اصحاب صفہ میں، جو جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ وطن ہے، نہ کھانے کو کئی دن سے بھوکے ہیں بیچارے، اب میں غلام کو بیچوں گا، اس کی رقم سے میں راشن لے کے آؤں گا، یہ غریب مدرسے کے بچے کھائیں گے، میں اس کو تم پر ترجیح نہیں دے سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ سکھاؤں؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، جو تم دونوں میں سے خادم سے بھی بہتر ہو، خادم سے بھی بہتر ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں. اللہ اکبر. باپ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ یہ سوچتے ہیں کہ آخرت، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے. اچھے باپ اور مثالی باپ کی پہچان یہ ہوتی ہے. اب یہاں بھی یہ باپ کی دیکھیے، ایک باپ کی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس واقعے سے ایک عبرت لیں کہ بیٹی کی بات کو سنیں، بیٹی کی بات سنیں، بیٹی کیا بول رہی ہے، اس کے کیا درد ہے، اس کے بعد جاکیں. یہ نہیں کہ بیٹی فون کی، ابا جان ایسے پریشانی ہے، اس کو پتہ چلا 1 مہینے کے بعد گھر جا رہے ہیں. کچھ ایسے باپ ہیں، ایسے سب باپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنے کام میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ بچی کی خبر نہیں ہے. زندگی بھر وہ بیچارے محتاج ہیں، اس حالت میں معلوم نہیں اسے. ایک بار فون کر لیں آپ، بات کر لیں آپ. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں، کیا تم دونوں کو میں ایک ایسا وظیفہ نہ بتلاؤں جو تمہارے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیا وظیفہ ہے؟ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سونے سے پہلے بستر پہ جاؤ گے، سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لینا. سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 30 پہ 4 بار. اللہ اکبر 30 پہ 4 بار، یہ کل 100 ہو گئے. یہ اگر پابندی کے ساتھ کرو گی میری بیٹی، اے حضرت علی، تو تمہارے خادم سے بھی، جو خادم کی مطالبہ کر رہے ہو، وہ خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے. ابھی حدیث سن لیں، ہم بھی سن لیں، عمل دیکھیں کیسے زندگی میں. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں، صفین ایک جنگ ہوا، ایک مقام ہے جو مسلمانوں کے درمیانی جنگ ہوئی. اللہ کا خوارج کا بیڑا غرق ہو، ان لوگوں نے ایسے ماحول سجا دیا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک مرتبہ جنگ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی تھی. اس جنگ کی حالت میں، حالت جنگ میں ہے، رات میں ہے. آپ سوچئے جنگ کی رات میں آدمی کے تسبیح تو چھوڑیے، نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے. آدمی پریشان ہوتا ہے، کیسے میں جنگی سامان اختیار کروں، میں کیسے صفے بناؤں، تو بہت ہزاروں ٹینشن ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ جنگ صفین میں بھی یہ تسبیحات پڑھے تھے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، میں جنگ صفین کی رات میں، جنگ کی حالت میں بھی میں اس تسبیح کو میں بھولا نہیں ہوں. اللہ اکبر. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس حدیث سے استنباط کرتے ہیں، کہتے سوتے وقت جو شخص اس وظیفے کی پابندی کرتے ہیں، وہ ہر قسم کی تھکان اور تکلیف سے وہ بچ جاتا ہے، وہ اس کی تھکان اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے.